آج ماہ رمضان کی 17 تاریخ ہے اور 17 تاریخ کافی تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ 17 ماہ رمضان کو غزوہ بدر ہوا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 جانثاروں کو لے کر کے میدان بدر کے اندر آئے اور اللہ تبارک و تعالی نے عظیم ترین فتح عطا فرمائی، اور جو اسلام کا جھنڈا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان بدر کے اندر گاڑا تھا، آج پوری دنیا کے اندر اس کا سایہ موجود ہے۔ اور جس صف کا اور جس مشن کا وہاں سے آغاز کیا تھا، آج صرف پونچھ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اور دنیا کے ہر ملک کے اندر اس کی بہاریں نظر آ رہی ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ بھی خدائے قدوس کا عظیم ترین فضل ہے، اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ اور اسی 17 تاریخ کو ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا یوم وصال بھی ہے، اور آگے کل 18 آ رہی ہے، اور 18 کو فتح مکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مکہ معظمہ کو مسلمانوں کے حوالے کیا، اور وہاں سے عظیم الشان اسلامی سلطنت کی سب سے پہلی خشت، سب سے پہلے اینٹ رکھی گئی، اور پھر اس کے بعد ایک نظام چلا ہے۔ یہ 18 تاریخ کو، اور پھر 21 تاریخ کو حضرت مولا کائنات شیر خدا تاجدار حلتا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس اعتبار سے یہ جتنی تاریخیں ہیں یہ تاریخی بھی ہیں اور بہت سے اہمیت کے حامل بھی ہیں۔ رب قدوس قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تم کو یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو غزوہ بدر کے اندر فتح و نصرت عطا فرمائی، حالانکہ تم بالکل نحیف و ناتواں اور کمزور تھے۔ یعنی صحابہ کرام کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ ظاہراً ہر طرح کی کمزوری ہے، پینے کے لیے پانی کی بھی قلت ہے، کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں، صرف کھجوروں کے اوپر گزارا ہو رہا ہے، اور وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں ہے بلکہ پیٹ کے اوپر تو پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور پھر پاس میں کپڑے بھی نہیں ہیں، اور سامان ضرب و حرب کا عالم یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، صرف 8 تلواریں ہیں، چند ایک تیر ہیں، ترکش بھی کم ہیں، اور اس کے علاوہ ظاہری اسباب اور ساز و سامان بہت کم، لیکن بہت ہی نحیف و ناتواں اور کمزوری کے عالم میں جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مدینہ منورہ کے اندر یہ کیفیت دیکھی کہ کھانے اور پینے کے لیے بھی ان کے پاس اشیاء نہیں ہے، اور پہننے کے لیے کپڑے ان کے پاس نہیں ہیں، دولت و ثروت اور سامان ضرب و حرب بھی نہیں ہے، لیکن جب اعلان عام فرمایا میرے صحابہ اب کافر ہمیں مٹانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، صف آرا ان کے مقابل ہونا ہے اور ان کے مد مقابل ہمیں جانا ہے، لہٰذا آپ کا مشورہ کیا ہے اور آپ کیا کریں گے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، چاہے وہ مہاجرین تھے یا انصار تھے، مہاجرین کی ترجمانی صدیق اکبر نے کی ہے اور انصار کی ترجمانی حضرت مقداد نے کی ہے، انہوں نے بیک زبان ہو کر کے یہ کہا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ کا حکم ہو تو ہم اپنے گھوڑے اور ہم سمندر کے اندر چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم پہاڑوں کے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار ہیں، ہم صرف آپ کے حکم کے منتظر ہیں، باقی آگے جو کرے گا میرا رب کرے گا۔ صحابہ کرام کا یہ جذبہ دیکھ کر کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نکلے۔ اب وہ مختصر سی جماعت ہے، اور یہاں آ کر کے جہاں پہ اس وقت وہاں مسجد عریش بنی ہوئی ہے، اور عریش کا معنی عربی زبان میں خیمے کے آتے ہیں، وہاں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک خیمہ لگا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو صف آرا کرنے کے بعد رات کا وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ نے ہاتھ اٹھا دیے۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ یہاں تک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بغل کی سفیدی نظر آتی تھی، اس قدر آپ الہا اور آہ و زاری اور تضرع کے ساتھ رب قدوس کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، پاک پروردگار عالم یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، دوسرے الفاظ میں
آج اگر صدیق کو مٹا دیا گیا، فاروق کو مٹا دیا گیا، عثمان و علی کو ختم کر دیا گیا، ابو عبیدہ کو ختم کر دیا گیا، عبد الرحمن ابن عوف کو ختم کر دیا گیا، یہ سعید و سعد کو اگر ختم کر دیا گیا، یہ مہاجرین و انصار کی جو مختصر سی جماعت ہے، اگر آج اس کو ختم کر دیا گیا، اگر آج ان کو فتح و نصرت نہ ملی، اگر آج ناکامی ہو گئی، تو میرے پاک پروردگار عالم صبح قیامت تک توحید کا ڈنکا بجانے والا کوئی نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، مولا وحدانیت کا اقرار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پاک پروردگار عالم ان کو تو فتح و نصرت عطا فرما دے۔ ادھر جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور ادھر دعا میرے مصطفیٰ کر رہے تھے، اتنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا رسول اللہ اتنا زیادہ گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اس قدر بھی آہوزاری کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب ضرور فتح عطا فرمائے گا، میرا رب ضرور ہمیں، میرا رب تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ صدیق جانتے تھے، صدیق اکبر اچھے طریقے سے جانتے تھے ہماری دعا اور ہے، مصطفیٰ کی دعا اور ہے، ہمارے جملے اور ہیں، ان کے جملے اور ہیں، ہمارا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا اور ہے، آقا کریم علیہ السلام کا عرض کرنا اور ہے۔ جب حضور نے عرض کر دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ میں نے جب قرآن حکیم کی آیت مبارکہ کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد میں نے عربی تفاسیر کا مطالعہ کیا، تفسیر قرطبی کے اندر ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر صحابہ کرام کی ایک جماعت آئی جو بدری صحابہ تھے، اور بدری صحابہ کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے، اور اس دن کو یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے، حق و باطل کے درمیان امتیاز کا دن۔ اور صحابہ جو اصحاب بدر تھے، جو بدری صحابی تھے، ان کو قرآن نے ایک سرٹیفکیٹ اور ایک سند عطا فرمائی ہے کہ غزوہ بدر کے بعد چاہے تم گناہ کرو کہ نیکی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جنت کا پروانہ اور جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کی نماز تہجد نہیں چھوٹی، اس کے باوجود نوافل کا بھی خیال رکھا، یعنی فرائض تو بہت اونچی چیز ہے، نوافل بھی ان کے نہ چھوٹے، اور سنت و شریعت کے اوپر مکمل پابند رہے، جبکہ رب قدوس نے تو اجازت دے دی تھی آج کے بعد اگر گناہ بھی کر لوگے تب بھی تمہیں جنت کے اندر بھیجا جائے گا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا تقوی اور ان کی طہارت اور ان کی پاکیزگی اور خوف الہی، خشیت ربانی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے یہ سلسلہ اور یہ سسٹم جاری رکھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب میں نے جو حدیث شریف کے اندر دیکھا، تفسیر قرطبی کے اندر اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر علامہ قرطبی نے ایک حدیث نقل کی ہے، بعض صحابہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہم نے ایک عجیب معاملہ دیکھا غزوہ بدر کے اندر کہ وہاں ہم اگر کسی کافر کو قتل کرنا چاہتے تھے تو ہم صرف ارادہ ہی کرتے تھے، اس کی گردن پہلے الگ ہوتی تھی، یہ کیا معاملہ تھا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، جب اللہ تبارک و تعالی نے جب تم لوگوں کی نیت اور تم لوگ جب میدان عمل کے اندر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا، حضرت جبریل کو بھی بھیجا، حضرت میکائیل کو بھی بھیجا، حضرت اسرافیل کو بھیجا، اور ایک ایک ہزار فرشتوں کی جماعت کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے ساتھ فرشتوں کی جماعت آئی اور تمہارا کام ارادہ کرنا تھا، فرشتوں نے ان کا کام تمام کر دیا، اللہ نے تمہیں فتح و نصرت عطا فرما دی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہ شان بھی بلند فرمائی ہے، اور ان لوگوں کی قربانی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر آپ کو اسلام کی بہاریں نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے اپنا وطن اور علاقہ چھوڑا ہے، دعوت و تبلیغ بھی کی ہے اور اسلام کی سرحد و سیما کی حفاظت بھی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے نقش قدم پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔